ہمارے ساتھ موجود ہیں وجد الاسلام مولانا مرزا عسکری صاحب کویت سے۔ قبلہ بریک پر جانے سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ وفات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد فرشتے کو نازل ہونے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور اس میں اس کا جو متن تھا، اس کے اندر جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر تمام اولین اور آخرین تک جو کچھ حوادث اس حوالے سے پیدا ہونے والے ہیں، اس کے اندر ذریت فاطمہ کا بھی ذکر ہے، اس کے اندر ان ظالم بادشاہوں کا، ان سلاطین کا، ان تمام خاندانوں کا جو ملت اسلامیہ کے اوپر حکومت کریں گے، تمام ڈیٹیل کے ساتھ اس کے اندر ذکر ہے۔ اس حوالے سے اس کے اوپر کچھ کہیں۔ دیکھیں، روایات میں جو صحیفہ فاطمیہ کے حوالے سے جو باتیں ہیں کہ محتوا یعنی صحیفہ فاطمیہ سلام اللہ علیہ میں، اس مصحف فاطمہ سلام اللہ علیہ میں کیا چیزیں ہیں، تو ان کو جو کیٹیگرائز کیا ہے اور ان کی جو تقسیم بندی کی ہے، ان مطالب کی جو مطالب صحیفہ فاطمیہ میں موجود ہیں، سب سے پہلے تو صحیفہ فاطمیہ میں گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق خبریں تھیں، یعنی گویا جناب جبرائیل جو نازل ہوتے تھے تو وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و منزلت، آپ کی عظمت، کس حال میں ہے، کن حالات سے آپ گزر رہے ہیں، تو یہ بیان گویا سبب ہوتا تھا کہ شہزادی کے دل کو سکون ملے اور شہزادی کو مزید راحت حاصل ہو۔ البتہ میں ایک جملہ یہاں بریکٹ میں عرض کرتا چلوں کہ خب یہ ساری خبریں دینا شہزادی کو، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت تو خیر اپنی جگہ ہے، وہ تو ان کی عظمت ثابت ہو رہی، اس سے شہزادی کی عظمت اس سے اس قدر نمایاں ہو رہی ہے کہ خدا نے گویا جبرائیل کے ذریعے ضرورت سمجھی کہ اس خبر کو شہزادی سلام اللہ علیہ تک پہنچائیں، تاکہ کیونکہ شہزادی کے لیے گویا مال دنیا، آرام، سکون، چین، یہ سب زیادہ اہمیت نہیں رکھتا تھا شہزادی کے لیے۔ شہزادی کے لیے اہمیت رکھتا تھا وہ رضا خدا، شہزادی کے لیے اہمیت رکھتی تھی، یہ بات شہزادی کے لیے اہمیت رکھتی تھی کہ خدا یعنی جناب جبرائیل کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ خدا اپنی اس خاتون پر اور اپنی اس شہزادی سے اس قدر راضی، اس قدر خوشنود ہے کہ ان کی تسلی و تشفی کے لیے اللہ جو ہے وہ فرشتے کو بھیج رہا ہے کہ جاؤ میری شہزادی گویا میری کنیز فاطمہ کو تسلی دیتا ہوں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یعنی ہم اس زاویے سے دیکھیں اگر شہزادی سے یہ گویا عظمت ہے شہزادی سلام اللہ علیہ کی۔ اس کے بعد جو ہے جناب جبرائیل جو ہے شہزادی سلام اللہ علیہ کو آ کے خبریں دیتے، علم ما کان وما یکون، یعنی جناب آدم سے لے کر اور قیامت تک اور قیامت کے بعد تک جو بھی اس کائنات اور جناب آدم سے پہلے تک، وما کان وما یکون کا مطلب یہ کہ جناب آدم سے قبل تک جو کچھ بھی حقائق کائنات میں موجود تھے، خدا اس کا علم، اس کی معرفت یہ جو ہے جناب جبرائیل کے ذریعے شہزادی سلام اللہ علیہ تک منتقل کرتا تھا اور شہزادی اس کا املا کرتی تھی۔ یہ بھی اس بات کی ایک دلیل ہے کہ گویا سلسلہ پیغام الہی تھی شہزادی سلام اللہ علیہ اپنے بابا کے بعد مولا کائنات تک، اور یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی منزلت، آپ کی عظمت بالکل مولا کائنات سے مساوی تھی، کوئی فرق نہ تھا، اس لیے اللہ نے ان کو وسیلہ بنایا مولا کائنات کے لیے، اور مولا کائنات نے گویا املا کر کے اس کو تحریر کیا اور بعد تک کے ائمہ تک یہ گویا یہ حقیقت محفوظ رہی۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو مصحف فاطمہ ہے وہ منتقل ہوتا رہا ایک امام کے بعد دوسرے امام تک، ائمہ کے پاس، اور اس وقت حضرت مولانا بقیت اللہ روحی و ارواحنا الفداء کے پاس موجود ہے۔ بالکل ایک امام سے دوسرے امام تک منتقل ہو۔ یہ جو جملہ ہے کہ یعنی لی فی ابنت رسول اللہ اسوۃ حسنہ یا جدتنا حجت علینا، امام عسکری علیہ السلام کی روایت ہے کہ نحن حجج اللہ علی الخلق، ہم اللہ کی حجت ہیں اس کائنات پر، لیکن ہماری جدہ جو ہے ہم پر حجت ہے، ہمارے لیے دلیل ہے۔ کس معنی میں حجت ہے؟ حجت کا مطلب یعنی کوئی معمولی بات نہیں ہے، حجت کا مطلب یعنی ہم روز محشر اسی کی سیرت کو لے کے جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو علم ما کان وما یکون یہ سارا سب کچھ اس کتاب میں تھا، حتیٰ ایک جملہ اور کرتا چلو، ذریت فاطمہ میں جو کچھ بھی آلام و مصائب اور جو کچھ بھی کیا نام ہے گویا خوشیوں کے لمحات یا درد و رنج کے لمحات حضرت حجت کے ظہور تک کے جو کچھ بھی آنے والے یہ اس مصحف میں موجود تھے اور جناب جبرائیل ان کو بتاتے تھے۔ اچھا، سید الملائکہ کیا ایک مرتبہ تشریف لائے ہیں یا بار بار آتے رہے ہیں بعد پیغمبر؟ کیونکہ شہزادی کی دلجوئی فرماتے ہیں، کلام الہی لے کر آتے ہیں، تمام چیزیں ہیں، تو اس میں کچھ ان کی آنے کی تعداد کے بارے میں علم ہو سکتا ہے یا صرف متعدد کا لفظ آتا ہے کہ آتے رہے؟ نہیں،
نے روایت کا جملہ مستقل آتے رہے بار بار. چھٹے امام کی روایت کے مطابق گویا 75 دن تک، بعض روایتوں کے مطابق 75 دن پہ شہزادی کی شہادت ہوئی ہے. تو جب تک اللہ آپ اس دنیا سے نہیں گئی ہیں اس وقت تک مسلسل جناب جبرائیل ہر روز آتے تھے اور دلجوئی کرتے تھے، ہر روز آتے تھے. البتہ ایک چیز میں عرض کرتا چلوں یہاں، یہ تھوڑا سا فہم کا موضوع ہے، سمجھنے کا موضوع ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ جناب جبرائیل جس آن بیان کر رہے ہوں اسی آن گویا شہزادی املا کر رہی ہوں مولا کائنات کو، اور مولا کائنات لکھ رہے ہوں، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ شہزادی کو بیان کر کے جاتے تھے، بعد میں شہزادی املا کرتی تھی اور مولا کائنات لکھتے تھے. یعنی وہ محفوظات جو فرشتے سے شہزادی کو حاصل ہوتے تھے ان محفوظات کو مولا کائنات سلام اللہ علیہ کے حوالے کرتی تھی. یہ جو انفارمیشن تھی یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی آ سکتی تھی، اس میں کوئی وہ حرج نہیں تھا کہ وہ رسول اللہ سے بھی کہہ سکتے تھے کہ یہ آپ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے دل کی ڈھارس کے لیے جو آپ کے بعد ان کے اوپر مصائب نازل ہوں گے یہ آپ بیان کر دیں. کیا بعد رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بعد ان تمام چیزوں کا اس طرح سے شہزادی کے اوپر نازل ہونا کیا یہ ایک علیحدہ سے شہزادی کی عظمت و منزلت کو ظاہر کرنے کے لیے نہیں تھا؟ دیکھیے یہ تو اللہ کا اعجاز ہے کہ خدا نے ہر وہ ممکن پہلو کا لحاظ کیا کہ جو قرآن میں تحریف کا باب نہ کھولے. بالفرض اگر ہم یہ باب کھل جاتا روایات میں ایک احتمال اس کا بتا رہا ہوں، اگر یہ باب کھل جاتا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ بھی دوسرے لوگوں پہ جناب جبرائیل آئے ہیں، چاہے وہ شہزادی زہرا ہو یا مولا کائنات ہو رسول خدا کی حیات میں، تو پھر بہت سے لوگ یعنی پھر اپنے لیے ایک نیا باب کھولتے تھے کہ جبرائیل ہمارے پاس بھی آئے تھے، ہمارے پاس بھی آئے تھے، ہمارے پاس بھی آئے تھے. تو گویا ہر طرح کا سد باب کیا اللہ نے کہ کسی کو بھی کلیم کا موقع نہ ملے. اچھا ایک دوسرا اس کا پہلو یہ کہ بعض علوم کو مخفی رکھنا تھا، اس لیے رسالت مآب کے بعد اس کلام کو نازل کیا، ورنہ یہ قرآن ہو جاتا اور یہ پبلک ہو جاتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گویا دین تو مکمل لوگوں تک پہنچایا، لیکن بہت سارے حقائق جو ہیں وہ خاص اپنے اولیاء کو بتایا تاکہ وہ آہستہ وقتاً فوقتاً. بہت ساری خبریں رسول خدا کے زمانے میں بعض لوگوں کو تھی لیکن دوسروں کو خبر نہیں تھی. جناب حذیفہ کے لیے کیا ملتا ہے؟ رازدار تھے رسول خدا کے. رازدار کا مطلب کیا؟ یعنی کیا رسول خدا کا کوئی پرسنل جو ہے رسول خدا کی کوئی سیکرٹ تھی جو ان کو معلوم تھی دوسروں کو نہیں بتانا چاہ رہے تھے؟ نہیں، ان کو جو ہے تمام منافقوں کے نام معلوم تھے لیکن رسول خدا نے حکم دیا تھا کہ وہ نہ بتائیں. تو بہت سارے حقائق رسول خدا کے زمانے میں بھی امام معصوم مولا کائنات کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، یعنی عام صحابہ کی بات کر رہا ہوں. وہ ایسے تھے جن کے بارے میں جن کو بہت سارے حقائق معلوم تھے لیکن دوسرے صحابہ کو دوسرے مسلمانوں کو نہیں معلوم. بہت سارے حقائق رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خاص مخصوص جو ہے وہ اہل بیت کو تعلیم دی. اور دوسرے یہ کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ پہ جناب جبرائیل کا مستقل نازل ہونا، ٹھیک ہے، خوب یہ ان کی شخصیت، ان کی عظمت کا شرف. اور حدیث کا مفہوم کیا ہے کہ فرشتہ آ کر آپ کو تسلی دیتا تھا. اللہ کیوں آپ جانتے ہیں؟ کیونکہ رسول خدا نے تو بارہا اپنی زندگی میں تسلی دی ہے. اب آپ سوچیں، اب یہ مصائب کا بھی پہلو آ جاتا ہے، فرشتہ آ کے تسلی کیوں دے رہا ہے؟ کیونکہ رسول خدا کے زمانے میں ابھی ایسے مصائب نہیں آئے شہزادی کی زندگی میں. یعنی ہم اس مصائب کی کیفیت کو سمجھ نہیں سکتے، اس کے درد کی شدت کو ہم سمجھ نہیں سکتے کہ جو شہزادی جس کے گھر میں سرور کائنات، نبی اعظم کائنات، منتخب کائنات اور ناموس کائنات جس کے دروازے پہ آ کے سلام کرے، اس کے دروازے پہ آ کے لوگ ظلم کریں، سب بھول جائیں، آنکھیں پھیر لیں. اب یہ اتنا بڑا ظلم ہے، شاید ہم اس کی اہمیت کو، اس کی عظمت کو، اس کی شدت کو ہم درک بھی نہ کر سکیں، ہم شاید اس کو محسوس نہ کر سکیں. یہ شہزادی ہی جانتے ہیں، شہزادی کو خبر اس بات کیا، یا اولیاء خدا اس کو محسوس کر سکتے ہیں، مولا کائنات محسوس کر سکتے ہیں، ہر ایک نہیں محسوس. یعنی مولا کائنات شریک قیام ہے فاطمہ کی، شہزادی کے قیام میں. شہزادی کو تکلیف یہ تھی کہ جس دروازے پر رسول سلام کرتے تھے، جس کی صداقت کی اور جس کی عظمت کی اور سچائی کی رسول نے گواہی دی، وہ آ کے اپنا کوئی مدعا، اپنا کوئی مطالبہ پیش کرے، اس کو لوگ ٹھکرا دیں. یہ درد پرسنل ہے، میں پھر یاد کروں گا، مسلمانوں کے لیے غور کرنے کی بات ہے. شہزادی اپنی پرسنل پراپرٹی کے لیے نہیں رو رہی تھی. شہزادی انحراف جو اسلام خطبہ فدقیہ میں آپ دیکھیں، اس میں شہزادی کا درد جو ہے خطبے میں کہ آپ نے وہاں نفاق بتایا، آپ نے وہاں شیطان کی مداخلت بتائی، آپ نے مثلا رسالت کو فراموش کرنا بتایا. توحید رسالت بیان کرنے کے بعد سارے اپنے اسباب انحراف کے 10 سبب بیان کیے شہزادی نے خطبہ فدقیہ میں انحراف. تو اب یہ خیر موضوع ہمارا خطبہ فدقیہ نہیں ہے، میں آپ سے یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ شہزادی کا رنج جو تھا وہ ذاتی رنج نہیں تھا.
شہزادی کا درد جو تھا صرف ذاتی درد نہیں تھا، عشق جس طرح کیسے امام حسین نے سب کچھ اپنا قربان کر دیا اسلام کے لیے، شہزادی نے بھی سارے رنج برداشت کیے اسلام کے لیے. یہ ہمیں سمجھنا ہوگا. اسلام کے ہمیں لیے. شہزادی کی اللہ اکبر. تھوڑا سا جناب جی. جبریل کے کلام کو کھولیں، تھوڑا سا اگر کہیں سے احادیث ائمہ کے توسط سے اگر کہیں پر اشارے ملتے ہیں تو تھوڑا سا بیان کر دیں، کیونکہ کہ وہ جناب جبریل کا وہ کلام کس حوالے سے، چونکہ آپ نے بیان کیا ابھی بہرحال کہ اس میں جو ہے وہ بادشاہوں کے ذکر ہیں، اس میں بنی فاطمہ کا ذکر ہے، اس کے اندر تمام جو واقعات ہونے والے ہیں وہ ہے، اس میں سے کچھ کلام کا اگر کچھ ہمیں لائنز مل جائیں. دیکھیے روایات کے جو جملے ہیں اس سلسلے میں کہ جناب جبرائیل جب شہزادی سلام اللہ علیہ پہ نازل ہوتے تھے، یعنی اس سلسلے میں جو یعنی روایتیں بیان ہوئی کہ جناب جبرائیل جو ہے کیا کیا باتیں خبریں جناب جبرائیل شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ کو دیتے تھے. اس میں یہ ملتا ہے شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ مثلا ایک روایت میں آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں، جناب محسن کی شہادت، شہزادی کے اوپر جو رنج و مصائب آئے اس کی تعزیت و تسلی، اس کے بعد ایک ایک کر کے کربلا کے واقعات، شام کے واقعات، کوفے کے واقعات، پھر اس کے بعد تمام ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کو یکے بعد دیگر جو شہید کیا جائے گا ان واقعات کو، ان تمام واقعات کو یکے بعد دیگر جناب جبرائیل جو ہے وہ شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے فرماتے تھے اور بیان کرتے تھے. شہزادی گریے کے سبب جو آپ کی پیشانی سر میں درد ہونے لگتا تھا، پٹی باندھ لیتی تھی، آنکھیں آپ کی سرخ ہو جاتی تھی، وہ انہی سب باتوں کو سن کے سن ہوتی. نہ صرف یہ، اس کے بعد ہر امام کی زندگی میں کیا کیا گزرے گا. آپ سوچیں مصائب شاید ہم لوگ بیان بھی نہ کریں. آل ابو طالب یا آل ہاشمی یعنی ہاشمیوں پر جو رنج و آلات و مصائب آئے ہیں، بعض اوقات بنی ہاشم کے پاس ایک لباس ہوا کرتا تھا، خواتین کے پاس ایک چادر ہوا کرتی تھی خواتین کے پاس لباس کے علاوہ، جس کے ساتھ وہ دوہری شکل میں روٹیٹ کر کے نماز ہوتی تھی، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا. اتنے سخت ترین حالات سے جو ہے یعنی آل ابی طالب اور بنی فاطمہ جو ہے شہزادی سلام اللہ علیہ کی ذریت گزرے ہیں. خوب یہ سارے رنج و آلام شہزادی کو بیان کرتے ہیں. اور نہ صرف یہ، پھر جو شہزادی کی شہادت یعنی شہزادی پہ ضرب و شتم جو ہوا ہے تو وہ بالکل یہ حساس نقطہ ہے، اس پہ غور کرے سامعین، کیونکہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ابھی رسول خدا کی آنکھ بند ہوئی اور فوراً ہی دروازہ جل گیا یا فوراً ہی جو ہے، نہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد شہزادی کا دروازہ بھی جلا، آپ پہ ستم ہوا، سب کچھ ہوا، لیکن بالکل دوسرے دن نہیں ہوا. بعض روایت کے بقول شہزادی نے مستقل مجاہدت کی خلاف، بعض جگہ یہ مستقل مجاہدت کی، اور جب دشمن دیکھا کہ فاطمہ رک ہی نہیں رہی ہے، فاطمہ سکوت نہیں کر رہی ہیں، پورے مدینے کو گویا فاطمہ سلام اللہ علیہ بیدار کرنے پہ تیار ہے، تب دشمن نے اپنی اسٹریٹجی بدلی، شہزادی کا منہ بند کر دی. شہزادی، اب آپ سوچیں روایت کے علماء کے بقول کہ جب دربار میں گئی ہیں شہزادی اپنے فدق کے مطالبے کے لیے، خطبہ فدقیہ آپ نے دیا ہے، تو اس وقت آپ پہ رنج کے آثار نہیں تھے. شہزادی پہ رنج کے آثار کب نمایاں ہوئے ہیں؟ بعض روایت کے بقول 50 دنوں کے بعد، یعنی آپ 50 دنوں کے بعد جو ہے آپ کا دروازہ جلایا گیا اور شہزادی جناب محسن سلام اللہ علیہ کی شہادت ہوئی ہے. تو اس عرصے میں شہزادی نے باقاعدہ مجاہدت کی ہے، جناب حسن جناب امام حسین کو لے کر گئے ہیں، مولا کائنات کی خلافت کا مطالبہ کیا. البتہ میں کہہ رہا ہوں یہ تھوڑا سا اس پہ غور کرنے کا موضوع ہے، کیونکہ اب تک اس طرح ہم نے سنا نہیں ہے تو تھوڑا سا ممکن ہے ذہن کو عجیب سا لگے. شہزادی رنج و آلام سے، مصائب سے گزری، لوگوں سے مطالبے کیے آپ نے حقوق کے، اور آپ پہ تمام ستم ہوئے، لیکن ہاں بالکل رسول کی شہادت کے دوسرے دن نہیں ہوا. یہ ایک مدت کے گزرنے کے بعد ہوا ہے. اس سے پہلے وہ جناب جبرائیل جو کچھ بھی آپ بتاتے تھے، آپ ان مصائب کو سن کے روتی تھی، نہ صرف یہ کہ اپنے اوپر جو درد ہوا اس کو یاد کر کے روتی تھی. اس سے بھی ہمیں شہزادی کی عظمت کا احساس ہو رہا ہے کہ اس قدر آپ نے برداشت کیا، تحمل کیا، یعنی آپ اس قدر قلب آپ کا زخمی تھا ان مطالب کو سن کے اور ان آلام کو سن کے. تو یہ جناب جبرائیل سلام اللہ علیہ کا خطاب تھا شہزادی سلام اللہ علیہ سے. اچھا، اب اس کی میں پھر عرض کرتا ہوں کہ اس کی جزیات کا علم ائمہ علیہ السلام کے علاوہ کسی کو نہیں، یہ اسرار ائمہ میں سے. اچھا، اس کو کیوں نہیں کھولا گیا، اس کو ظاہر کیوں نہیں کیا گیا؟ چھٹے امام کی روایت کا مفہوم یہ ہے کہ لوگ جو ہیں ایسی چیزوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں جو انہیں جاننا چاہیے، اور ایسی چیزوں کے بارے میں بھی سوال کرتے ہیں کہ جو ان کو جاننا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں بعض چیزیں خبرهای غیبی ہیں، بعض خبریں جو ہیں خبرهای غیبی اور ہر فرد سے متعلق، یعنی افراد اشخاص سے متعلق ہے،
اور کائنات میں اللہ کا نظام ایسا ہے کہ خدا، اب یہ ایک تفصیلی موضوع میں اشارہ کر کے گزر جاؤں گا، کہ خدا لوگوں کو غیبی اور اندیکھی باتوں کا علم دے کے اس حال میں نہیں رکھنا چاہ رہا. وہ نیچرل لائف جی، ہر ایک کو اس کے بارے میں خبر دے دیں. تو کچھ لوگ جو ہیں وہ دل کے قوی ہیں، وہ اگر فرض کیجیے کسی کو خبر دے دی جائے وہ کل مر جائے گا یا 20 دن کے بعد مر جائے گا. کچھ لوگ تو ہے مثلا دل کے قوی، مضبوط. یعنی نظام درہم ہوگا کائنات، یہ اسرار عالم ہے. یعنی اللہ جو ہے وہ، یا مثلا کسی کی زندگی میں مصیبت آنے والی، کسی کی زندگی میں مشکلات جی. آنے والی، تو یہ سب ناموس عالم، اسرار عالم ہے کہ جس کو اللہ ہرگز نہیں چاہتا. جیسے انبیاء اولیاء خدا کو بعض خبریں غیبی ایسی دی اللہ نے کہ جس کا علم صرف ان کو ہے، وہ اللہ نہیں بتانا چاہتا کسی کو. بعض علم اللہ نے جو صرف آگے اپنی نہیں. ذات سے مخصوص رکھا. وہ جیسے بالکل مثال صحیح. کے طور پہ 2-3 چیزیں ہیں کہ جو مخصوص ہے ذات خدا سے، اس کا علم. موت کب کس کو آنی ہے، اس کا علم مخصوص ہے ذات خدا سے. مخصوص ہے. ظہور کب ہونا ہے، اس کا علم مخصوص ہے خدا سے، خدا کسی دوسرے کو نہیں بتاتا. اور بہت سے ایسے حقائق ایسے جو علم اللہ نے حتیٰ انبیاء کو نہیں بتایا. ٹھیک ہے، تو وہ بھی اللہ کی مسئلہ ہے، تو اس کی وجوہات. ٹھیک ہے، بالکل. جاتے جاتے اس کو کہ کہا مصحف فاطمہ کو عموماً لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کو ایک قرآن بنا کے پیش کرتے ہیں کہ یہ شیعہ جو ہے وہ اس کو بحیثیت قرآن کی مانتے ہیں. اس کو تھوڑا سا کلیئر کر دیں کیونکہ آج ہمارا موضوع بھی مصحف فاطمہ ہے، تو اس کو بالکل جو ہے وہ اس کے اوپر ہمارا دو ٹوک جو موقف ہے وہ پیش ہونا چاہیے. یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے آخر میں، اختتام اس میں، تو بہت اچھی بات ہے کہ مصحف فاطمہ ہم شیعوں کے، تمام شیعہ بزرگ اور خود علماء کے اعتقاد کے مطابق متفق علیہ فیصلہ یہ ہے کہ مصحف فاطمہ قرآن نہیں ہے. بعض لوگوں نے الزام لگایا کہ شیعہ کہتے ہیں کہ ان کا قرآن دوسرا ہے، وہ ان کے اماموں کے پاس امام لے کر آئیں گے. ہرگز مصحف فاطمہ قرآن نہیں ہے، اور کوئی بھی امام کوئی دوسرا ایسا قرآن نہیں لے کر آئے گا کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرآن کے خلاف کوئی دوسرا قرآن ہو. نہ کوئی اس میں ایک حرف ہوگا آیت کا اضافہ، نہ ایک حرف کم ہوگا. وہی من عن قرآن جو رسول اللہ پہ نازل ہوا، جو مسلمانوں کے پاس ہے، وہی ہر امام اور کے زمانے میں تھا، اور امام زمانہ بھی لے کر آئیں گے. مصحف فاطمہ بھی قرآن نہیں ہے، بلکہ یہ وہ کلام ہے. جیسے رسول خدا کی زندگی میں بہت ساری حدیثیں ایسی تھیں کہ جو رسول کا کلام تھا، لیکن حدیث قدسی کلام خدا ہے لیکن قرآن نہیں ہے. اسی طرح مصحف فاطمہ کو بھی علماء نے کہا کہ یہ حدیث قدسی ہے لیکن قرآن نہیں ہے. قرآن کا موقف بالکل واضح ہے. ہمارے پاس موجودہ قرآن جو مسلمانوں کے پاس ہے، اس قرآن کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن نہیں. ہمارے پاس وہی قرآن ہے کہ جو اللہ نے نازل کیا رسول خدا کے پاس، رسول خدا کی ذات پر. اور یہ قرآن جو ہے آپ کی خدمت میں عرض کریں مسلمانوں کے درمیان آئے. مصحف فاطمہ قرآن نہیں ہے. بالکل ٹھیک. بہت شکر گزار ہے قبلہ، آپ کے نہایت مشکور ہیں اور نہایت ممنون ہیں. آپ نے اب تک قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دی. جزاک اللہ.